حکومت کو اس وقت عمران خان سے مذاکرات نہیں کرنے چاہیے۔ کس قسم کی صحافت ہے کہ صحافی کا کام یہ ہوتا ہے تو مشورے دے رہے ہیں کہ آپ فلاں کریں اور اس طریقے تو مذاکرات کی کوئی گنجائش نہیں۔ جو کچھ 9 مئی کو ہوا وہ پی ڈی ایم کے لیے آئس آن دا کیک ہے۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر حسنین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ آج کے ٹی وی پروگرام صرف خبروں اور تجزیوں تک ہی محدود نہیں ہوتے، بلکہ یہاں پر بیٹھ کر نام نہاد صحافی سیاسی پارٹیوں اور حکومتوں کو ایسے مشورے بھی دیتے نظر آتے ہیں جن کے نتائج کا انہیں احساس تک نہیں ہوتا۔ جیسا کہ اگر میں کہوں کہ حکومت کو اس وقت عمران خان سے مذاکرات نہیں کرنے چاہیے، اور میں یہ بھی کہوں کہ حکومت کو عمران خان کے خلاف اگر کیسز بنانے ہیں تو وہ کیسز ایسے کمزور نہیں ہونے چاہیے جیسے کہ انہوں نے پہلے ان کے خلاف بنائے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں حکومت کو شے دے رہا ہوں کہ آپ عمران خان کے خلاف یہ کریں اور اس طرح سے کریں، اور شاہ سے زیادہ شاہ کا مصائب اور جو ہے وہ پھرے ہے اتراتا والا کام ہو جائے۔ یعنی آپ جو ہے وہ مشورے دیں جو کہ بنتے بھی نہیں ہیں۔ حکومت اگر غلط جا رہی ہے تو آپ مزید اس کو اس طرف دھکیلیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کس قسم کی صحافت ہے کہ صحافی کا کام یہ ہوتا ہے؟ یعنی انویسٹیگیٹو رپورٹنگ یا انٹیروگیشن جیسے سارے معاملات یا اسٹیف کر کے چیزوں کو لے کر آنا، یہ تو صحافی کا کام ہو سکتا ہے، لیکن اگر کسی کو مشورہ بازی دینا، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جتنے آپ جن کو صحافیوں کا نام دے کر آپ نے سینئر تجزیہ کاروں کا نام دیا ہوا ہے، وہ تو مشورے دے رہے ہیں کہ آپ فلاں کریں اور اس طریقے سے کر کے، یہ دونوں طرف سے دونوں اطراف کے معاملات اسی طرح ہی ہوتے ہیں، چاہے وہ اس طرف ہوں یا اس طرف ہوں۔ یہ اس کو پنجابی میں کہتے ہیں چا چوا کے مرویندن۔ تو یہ چا چوا کے جو مرویندن، یہ سارا کا سارا معاملہ اسی طرح چلتا جا رہا ہے، لیکن یہ سب ہو رہا ہے۔ ایک ٹی وی پروگرام میں ایک صحافی مطیع اللہ جان نے کہا کہ عمران خان سے مذاکرات کرنا حکومت کی ایک بہت بڑی سیاسی غلطی ہوگی۔ ان سے سوال کیا جا رہا تھا کہ حکومت کو عمران خان سے مذاکرات کرنا چاہیے کہ نہیں۔ اینکر کا سوال یہ تھا کہ پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان مذاکرات ممکن ہیں کہ نہیں۔ مطیع اللہ جان نے اس سے پہلے کہا کہ اگر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان نے اکتوبر میں ہونے والے الیکشن نہیں لڑنے تو مذاکرات کی کوئی گنجائش نہیں، اور آگے چل کر کہا کہ اگر مذاکرات نہ کرنے کی وجہ بنانی ہے تو مذاکرات پچھلے 100-150 مقدمات جو عمران خان کے خلاف بنائے گئے تھے اس سے زیادہ سیریس ہونے چاہیے، اور کہا کہ اگر آرمی ایکٹ کے تحت اگر عمران خان کے خلاف مقدمات کرنے ہیں تو مذاکرات کر کے تو حکومت کو اس ساری اپرچونٹی کو ضائع کر دے گی جو اسے ملی ہے، اور پھر کہا کہ مذاکرات کرنا حکومت کی بہت بڑی سیاسی غلطی ہوگی، اور کہا کہ جو کچھ 9 مئی کو ہوا وہ پی ڈی ایم کے لیے آئس آن دا کیک ہے، اور کہا کہ اس کے بعد بالکل نہیں سمجھتا کہ عمران خان کو مذاکرات میں انگیج کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی عمران خان کو اپنے اور لوگوں کے لیے معافی مانگنے کا مشورہ بھی دے ڈالا کہ وہی ڈیمانڈ ہے جو حکومت کر رہی ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ جس طرح کے صحافی ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر حکومت کو مشورے دیں گے تو حکومت کے ماؤتھ پیس بنیں گے، پھر کیسے مذاکرات ہوں گے؟ یعنی وہ چاہتے ہیں کہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہے اور ریٹنگ آتی رہے۔ کیسے ملک کے اندر سیاسی استحکام آئے گا؟ کیسے سیاسی عمل آگے بڑھے گا؟ کیسے ملک کی معیشت جب اب تباہی کے جو اب بری طریقے سے تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہے بہتر ہوگی؟ حقیقت یہ ہے کہ ملک میں ہر طرف دھڑے بازی نظر آتی ہے، چاہے وہ پوری قوم ہو، ملک کی عدالتیں ہوں، وکلا تنظیمیں ہوں، اور سب سے زیادہ دھڑے بازی ہماری وہاں نظر آتی ہے جہاں نہیں ہونی چاہیے، اور وہ ہے ملک کا میڈیا۔ لیکن بدقسمتی سے ملک کا میڈیا اس وقت واضح تقسیم ہو چکی ہے، سب پارٹی بنے ہوئے، اور ایک چینل اس پارٹی کا ہے تو ایک چینل اس پارٹی کا ماؤتھ پیس بنا ہوا ہے، اور واضح طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ نون لیگ کا اینکر ہے، یہ پی ٹی آئی کا اینکر ہے۔ تو کیا اس طرح سے ملک کی صحافت اور میڈیا ملک کی خدمت کر رہا ہے؟ سب سے پہلے صحافیوں کو پارٹی بازی سے نکل کر درست صحافت کرنا ہوگی، اور انہیں حقائق درست تجزیے دینے ہوں گے، اور ملک میں استحکام پیدا کرنے کی کوشش کرنا ہوگی۔ اور جہاں تک بات رہی پی ٹی آئی کو ختم کرنے کی، تو سیاسی جماعتیں ایسے تو ختم نہیں ہوتی۔ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے، اور سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ اس کا مقابلہ الیکشن میں کریں اور عوام کو فیصلہ کرنے دیں۔ جہاں ایک طرف پی ٹی آئی اور عمران خان کھڈے لائن لگ چکے ہیں، تو جہانگیر ترین ایک بار پھر متحرک ہو چکی ہیں، اور پی ٹی آئی چھوڑنے والوں کو ڈھونڈنے اور ساتھ ملانے کی کوشش میں سرگرم ہے۔ مسلم لیگ کاف بھی الیکٹیبلز کو پارٹی میں شامل کر رہی ہے، اور مریم نواز بھی انتخابی مہم چلاتی نظر آ رہی ہیں، لیکن کیا پی ٹی آئی کو مائنس کر کے اس طرح اگر الیکشن لڑے گئے تو کیا کسی کو سادہ اکثریت مل سکے گی؟ آف کورس ناٹ۔ یا پھر ایک بار پھر پی ڈی ایم اور نئی بننے والی سیاسی جماعتوں کا بھانمتی کا کنبہ حکومت کرے گا؟ جب آج پی ڈی ایم کچھ نہیں کر پا رہی تو بعد میں کیا کر لے گی؟
اس کے علاوہ یعنی یہاں پر اس بات کو ختم کر دینا چاہیے کہ معیشت تباہ کر دی، معیشت تباہ کر دی، معیشت تباہ کر دی، اس کے بعد فل اسٹاپ لگا کر پی ڈی ایم کو ہمیشہ کے لیے بھول جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ عمران خان نے میڈیکل رپورٹس کی بنیاد پر بے بنیاد الزامات عائد کرنے کے خلاف وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کو 10 ارب روپے پر ہرجانے کا نوٹس بھیج دیا۔ وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ 5 مہینوں سے پلاسٹر چڑھا کر رکھا ہے، لیکن میڈیکل رپورٹ میں کوئی فریکچر نہیں آیا اور ابتدائی رپورٹ میں نشہ آور اشیاء کا استعمال سامنے آیا۔ عبدالقادر پٹیل نے عمران خان کی ذہنی حالت پر بھی سوال اٹھایا تھا۔ عبدالقادر پٹیل نے کہا تھا کہ کوکین، شراب اور فریکچر کا دھوکہ ایک طرف رکھیں، لیکن میڈیکل رپورٹ کہتی ہے کہ جب ہم نے ان کا جائزہ لیا تو ان کی حرکات و سکنات کسی فٹ آدمی کی نہیں ہے، دماغی طور پر درست آدمی کی نہیں ہے، بلکہ سواریہ نشان ہے۔ عمران خان کی طرف سے عبدالقادر پٹیل کو بھیجے گئے قانونی نوٹس میں کہا گیا کہ عبدالقادر پٹیل 15 روز میں اپنے بیہودہ الزامات واپس لیں اور فوری طور پر چیئرمین تحریک انصاف سے غیر مشروط معافی مانگیں۔ بصورت دیگر وفاقی وزیر عبدالقادر پٹیل چیئرمین تحریک انصاف کو 10 ارب بطور ہرجانہ ادا کریں، جسے شوکت خانم ہسپتال میں جمع کروایا جائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ معافی سامنے آتی ہے یا پھر ہرجانہ، لیکن جس طرح کا ہمارا عدالتی نظام ہے یہاں انصاف ملنا ایک معجزے سے کم نہیں ہے۔ اور پھر عمران خان ہو، نواز شریف ہو، ان کے پھر بھی بڑی عدالتوں میں کیسز چل جاتے ہیں اور فیصلے بھی ہو جاتے ہیں۔ اشرافیہ کو تو انصاف کی فراہمی پھر بھی میسر ہوتی ہے، انہیں میڈیا کی بھی بھرپور کوریج مل جاتی ہے، لیکن عام آدمی کئی سالوں تک عدالتوں میں دھکے کھاتے مر جاتے ہیں، کئی نسلیں ان کی مر جاتی ہے۔ پردادا کا کیس جو ہے وہ پوتے کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اس کے بارے میں بلا لیا جاتا ہے۔ یہ ہے ہماری عدالتیں اور ایسے ہی نظام چلتا ہے، اور کسی کو آج تک میرے سامنے تو میں نے انصاف ملتے نہیں دیکھا۔ یہ صرف اور صرف مجھے عدالتیں اور چیف جسٹس اور باقی سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ صرف اور صرف میڈیا پہ ہائی پروفائل کیسز کو دیکھتے ہوئے ملتے ہیں، ورنہ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ فیملی کورٹ میں کسی کو آسانی کے ساتھ ایک ہی دن کے اندر مطلب چھوٹے بچے بھی انوالو ہیں، مائیں انوالو ہیں، باپ انوالو ہیں، ان کے سائیکولوجیکل میٹرز ہیں، ان کو فوری طور پہ ریلیف دیا جائے، ایسا کچھ نہیں ہے اس پاکستان میں۔ لیکن ہمارے ملک میں ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ 2 بھائیوں کو سپریم کورٹ نے تو بری کر دیا، لیکن پتہ چلا کہ انہیں تو 1 سال پہلے ہی پھانسی پر بھی چڑھایا جا چکا ہے۔ اور اس کیس پر بھی سو موٹو لے لیا گیا تھا کہ یہ اکتوبر 2016 کا ایک واقعہ ہے جب سپریم کورٹ نے سو موٹو لے کر عینی گواہ کے بیان میں موجودہ تضاد کی بنیاد پر سزائے موت کے 2 ملزم بھائی بری تو کر دیے تھے، لیکن اس سے پہلے ہی دونوں بھائیوں کو 1 سال پہلے ہی ڈسٹرکٹ جیل بہاولپور میں پھانسی پر چڑھا کر سزائے موت دے دی گئی تھی۔ یہ ہے مس کیریج آف جسٹس۔ اب اس کو اور میں کیا کروں، بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمارا جسٹس سسٹم کیسے کام کرتا ہے۔ اس طرح پنجاب یونیورسٹی کے ایک طلبہ وجیہ عروج کا ایم اے انگلش کا پرچہ پنجاب یونیورسٹی سے ہی گم ہو گیا، لیکن کہا گیا تھا کہ طلبہ پرچہ دینے ہی نہیں آئی، اور جب طالبہ اپنے باپ کو ساتھ لے کر یونیورسٹی گئی تو یونیورسٹی کے ایک کلرک نے ان کی موجودگی میں ان کے والد سے یہ کہا تھا کہ آپ کو کیا معلوم کہ آپ کی بیٹی کیا کرتی رہی تھی۔ طالبہ نے ہمت کر کے پنجاب یونیورسٹی کے خلاف حتیٰ کہ عزت کا اپنا کیس لڑنے کے لیے عدالتوں کا رخ کیا، اور اس طالبہ کو اپنا مقدمہ جیتنے کے لیے 17 سال لگ گئے تھے، اور ثابت ہوا کہ طالبہ کا موقف درست تھا۔ اس کا پرچہ بھی مل گیا تھا اور پاس بھی ہو گئی، لیکن آپ خود سوچیں کہ انصاف ملنے میں کتنا عرصہ لگ گیا۔ اپنا کیس شروع کیا اور انصاف کے حصول میں 17 سال لگ گئے۔ یہ ہے ہمارا انصاف کا سسٹم۔ پیبلو نیرودا اکثر کہتے ہیں، ان کا میں کسی دن آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ اسی چوک پر خون بہایا گیا ہے، اسی چوک پر ظالم کو پکڑ کر سزا دو، سزا دو، سزا دو، سزا دو۔ یہ یوم حشر اور یوم محشر کے قصے یہ بات کی باتیں ہیں، لیکن ظالم کو پکڑ کر اسی چوک پر سزا دو، سزا دو، سزا دو، سزا دو۔